ایک مقام ہے ہرات، غالباً یہ روس کا حصہ تھا. اس مقام سے ایک بیوہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ سمرقند، بخارا، ہرات، یہ سب روس کے ٹوٹنے کے بعد مسلم ریاستیں بنی ہیں. آذربائیجان، چیچنیا، سب یہ. تو ہرات سے ایک فیملی، ایک بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ سمرقند پہنچی. مفلسی کی حالت تھی. چند لوگوں سے کہا کہ یہاں کوئی ایسا گھرانہ ہے جو سخی ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو. کہاں 2 اشخاص ایسے ہیں جو بڑے سخی ہیں. اس میں سے ایک تو یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے. اس خاتون نے سوچا کہ یہودی سے میرا کیا مطلب واسطہ، میں مسلمان ہوں تو اپنی فریاد کسی مسلمان کے پاس پیش کرتی ہوں. وہ خاتون ایک بڑے عالیشان گھر کے دروازے پر پہنچی. دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا غریب و مفلس ہوں، بیوہ ہوں، بچے یتیم ہیں، کم عمری میں باپ کا سایہ بچوں کے سروں سے اٹھ گیا، جوانی میں بیوہ ہو گئی، لیکن ہوں آل نبی. سیدہ کائنات کی بیٹی ہوں، سید زادی ہوں. وہ شخص کہتا ہے کہ چلو ایسی باتیں تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، اور آپ نے جو یہ کہا کہ میں آل نبی ہوں، سیدہ کائنات کی بیٹی ہوں، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا مفلسی میں اس شہر میں آئی ہوں، لیکن اپنا شجرہ تو ساتھ لے کے گھومنے سے رہی. کہا جاؤ، ایسی تو بہت لوگ باتیں کرتے ہیں. چاروں ناچار وہ بیوہ مفلس عورت اس یہودی کی چوکھٹ پر پہنچ گئی. دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا ایک مفلس بے بس عورت ہوں، زمانے کی ستائی ہوئی ہوں، لیکن اس بات کا بھی اظہار مجبوراً کر رہی ہوں کہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، نبی زادی ہوں. دروازہ کھلا. کہا مانا کہ میں تمہارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن تمہارے نبی اور تمہارے نبی کے گھرانے کی تعظیم کرتا ہوں. ہوں یہودی، لیکن تمہاری عظمت و شان کو پہچانتا ہوں. آئے، ایک گھر دیا، شب و روز خدمت کے لیے خادم مقرر کیے. اس بے بس و مجبور عورت کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی. ایک رات وہ شخص، پہلے اس کی بات کرتا ہوں جو مسلمان تھا، رات کو سویا. اس نے کیا دیکھا کہ جنت میں موجود ہو ایک بڑا عالی شان محل نظر آیا. تو اور کیا دیکھتا ہے کہ اس محل کے دروازے پر رسول اللہ جلوہ افروز ہے. کہا اے اللہ کے محبوب، یہ عالی شان محل کس کا ہے؟ کہا ایک مسلمان کا ہے. کہا میں بھی مسلمان ہوں، مجھے عطا فرما دیں. فرمایا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم مسلمان ہو؟ یہ جملہ سنا کہ آنکھ کھل گئی، اور وہ ساری کہانی
نظروں کے سامنے گھومنے لگی کہ ایک نبی زادی آتی ہے چوکھٹ پر، فریاد کرتی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ گفتگو ہتھوڑے کی طرح سر پر لگ رہی تھی۔ گھبرا کے اٹھا، لباس تبدیل کیا اور دیوانہ وار اس خاتون کو ڈھونڈنے لگا کہ کبھی اس دروازے پر جائے۔ ایک آل نبی شہزادی کونین کی شہزادی کو دیکھا ہے، کہاں دیکھا تو تھا، لیکن اس یہودی کے گھر میں ہے۔ فوراً اس یہودی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی، اور انداز انتہائی غسیلہ تھا کہ تم کون ہوتے ہو؟ ہمارے نبی کی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھنے والے، لاؤ ہمیں واپسی کرو، ہمارا حق ہے ان پر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اب جب نظروں سے پردے اٹھ گئے اور جنت کا محل دیکھ لیا تو اب تمہارے تیور بدل گئے، اور اب تم یہ کہتے ہو کہ اس پر ہمارا حق ہے۔ یاد رکھو، جس محل میں جانے سے تمہیں روکا گیا وہ مجھے عطا کر دیا گیا، اور جس نبی زادی کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دی اس کی برکت یہ ملی کہ مجھ سمیت میری نسلوں کو مسلمان کر دیا گیا، اور میں اس نبی آخر زمان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں۔